اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جماعت کے بارے میں بتایا کہ یہود کی، غیر مسلموں کی بھی ہوتی ہیں ایسی پارٹیز، صرف یہود نہیں، یہود تو ایک سمجھیں کیس ہے نا، ایگزامپل ہے، ایک امت کی ایگزامپل ہے جو ہم سے پہلے مسلمان گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو مسلمان گزرے، جن کو مسلمان مومن بننا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ خصلتیں ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے کیس سٹڈی کے طور پہ آپ نے اس کو لینا ہے کہ ہم نے اس سے کیا کیا سبق سیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، مومنین سے، مسلمانوں سے، تو ان کو کئی دفعہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر جب خلوت میں اپنی پارٹی اپنے لوگوں سے دوبارہ ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو، پھر ان کے لوگ خود ان کو کہتے ہیں یہ تم کیا کرتے ہو، تم یہ باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو، مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں، جو راز تمہارے اوپر کھول گئے، تو ان سے تو تمہارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا عند ربکم، تم جب رب کے بارگاہ میں پیش ہوگے تو یہ تمہارے لیے حجت تمام ہو جائے گی، تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اندازہ کریں ان کو یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ گمراہی کی ایکسٹریم ایگزامپل، کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کے دل پہ اللہ کھول دیتا ہے کہ یہ حق بات ہے، اور وہ جب اس حق بات کا اظہار یا اعلان کی مومن کے سامنے کرتا ہے تو اس کے اپنے دوست یار اسے کہتے ہیں کہ یار یہ جو تم کر رہے ہو اس پر تو تم اللہ کے ہاں بھی پکڑے جاؤ گے، یہ تمہارے لیے گواہ بن جائیں گے تمہارے خلاف کہ اس نے تو حق کا اعلان کیا تھا، یعنی تمہارے لیے خود کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ توبہ توبہ، مکاری، فریب اور گمراہی کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس کے اوپر حقیقت آشکار ہو رہی ہے وہ جانتا ہے یہ حق ہے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتا، یعنی صرف دھوکے کے طور پر یہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے نا پیاری پیاری اسلام کے بارے میں باتیں کر دینی، بڑی بڑی اعلیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی بیان کر دی، تورات سے کوئی بات بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ ملتی جلتی کوئی بات کہ دیکھو تورات میں بھی یہی بات ہے، فلاں جگہ تمہاری تائید ہو رہی ہے، جو تم کر رہے ہو اسی کی تائید اللہ کی پچھلی کتابوں سے بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تورات کا اور انجیل کا علم تو ان کو تھا، تورات کے تو خاص طور سے یہ ماہر تھے، تو یہ جب اس طرح کی باتیں بتانی تو مسلمانوں نے تو خوش ہونا، پھر جب اپنے لوگوں کے پاس جانا تو اپنے لوگوں نے ان کو کہنا کہ اوہ یہ کیا تم نے کیا بھائی، تم تو چلو خوشامد کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے، اس پر تو تم اللہ کے ہاں بھی پکڑے جاؤ گے۔ یعنی یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے اس کام پر، یعنی ان کا ضمیر جانتا ہے کہ انہوں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ان کے خلاف خود ہی مطلب حجت بن جائیں گی۔ تو وہ جو پارٹی بالکل ہی مخالف ہے نا، جو تحریفی گروپ ہے، جو بالکل مطلب بات کو بدل ڈالنے والے، وہ پارٹی اس پارٹی کو کہہ رہی ہے کہ یہ جو تم خوش کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ بھی نہ کرو، یہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ بندہ پوچھے تم خود کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ توبہ توبہ جی، اللہ تعالیٰ اس مکر و فریب والی گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس میں، اس آیت مبارکہ میں میرے آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے، وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی غیر مسلم اسلام کی تعریفیں کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کر دے فرض کریں، یا وہ قرآن کی کسی بات کو کہے کہ یار یہ جو بات ہے نا یہ بھی ہمارے اس میں فیض میں بھی اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، تو اس سے آپ نے فوراً چھلانگیں نہیں مارنے لگ جانی اور یہ نہیں کہنے لگ جانا کہ یہ ہڈن مسلم ہو گیا ہے یا یہ ہو گیا یا یہ بھی مومن بن چکا ہے۔ یہ مومن نہیں ہے، یہ صرف آپ کی خوشامد کر رہے ہیں، آپ سے ان کو کام ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اگین
ہمیں کسی کے اندر نہیں پتہ. ان میں کیا پتہ ایسے کئی ہوں جو واقعی میں مسلمان ہو گئے ہوں اور وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ہمارا بھی یہ معاملہ ہے. یہ میں غیر مسلموں کی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مسلمانوں تم جب باہر جاؤ گے لوگوں سے ڈیل کرو گے اپنی کمیونٹی میں یا اپنی سوسائٹی میں ان جنرل, تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے. لوگ تمہارے سامنے تعریفیں کریں گے اللہ رسول کی بھی, اور تمہیں یہ شو کریں گے کہ ہاں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن در حقیقت وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. ان کی اپنی بلکہ جو پارٹیز ہیں, اپنے جو گروہ ہیں, وہ ان کو کہیں گے یہ بھی تم کیوں کرتے ہو, ٹھیک ہے تم نے خوش آمد کے لیے کیا مگر یہ بھی نہ کرو, تم خود پھنس جاؤ گے. کل کو وہ تمہیں کہیں گے کہ یار تم نہیں کہتے تھے قرآن کی فلاں بات تمہاری بالکل صحیح ہے, ہم قرآن کی اس بات کو بھی مانتے ہیں, تمہاری اس بات کو بھی مانتے ہیں, فلاں ڈمکان, تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. یعنی ان کے اپنے لوگ ان کو پھر سرزنش کرتے ہیں, ان کو ملامت کرتے ہیں, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو, کچھ عقل کرو, نہ ان کو خوش نہ کرو جا کے. وہ جو زیادہ برا گروہ تھا نا, اس کی میں نے آپ کو مثال پیچھے دے دی, وہ تحریفی پارٹی. یہ تحریفی پارٹی اب خوش آمدی پارٹی کو کہہ رہی ہے نہ بھائی یہ نہ کرو. مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے آگاہ رہنا ہے, اپنے اندر بھی کہ ہمارے اندر بھی یہ بیماریاں نہ آئیں, اور باہر کے لوگوں میں بھی جب وہ ڈیل کریں غیر مسلموں کے ساتھ تو آنکھیں اور کان کھلے رکھیں. حق چھپانے والوں سے بھی, چاہے اگین پھر کہوں گا چاہے وہ اپنے اندر ہیں یا دوسروں میں, حق چھپانے والے, کتاب کے اوپر ہاتھ رکھنے والے, اور یا باطل تعویل کرنے والے, یا پھر دنیا کے لالچ میں کوئی مرضی کے یا غیر مرضی کے فتوے پک اینڈ چوز کرنے والے, ان سے بچیں. اور یہ خوش آمدی گروہ سے بھی بچیں, اور فوراً ہی نہ پھولے نہ سمائیں کہ آپ کے سامنے کسی نے آ کے اسلام کی چند تعریفیں کی تو آپ نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا. اس پر تو بھائی آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں, سینکڑوں کیسز ہیں جس میں اس وقت کئی مسلمان بیچارے جیلوں میں بند پڑے, ان کے سامنے کوئی بندہ آیا, اس طرح تعریفیں کی اس نے اسلام کی, اور تھوڑی سی جو ہے نا اپنے لوگوں کی برائی کر دی, تو ہمارے بندے نے بھی ساتھ جب برائی کی تو اس برائی کے رزلٹ میں وہ جیل میں چلا گیا. اوہ یہ تو بندہ بڑا خطرناک تھا, حالانکہ وہ بیچارہ اس کے دھوکے میں ٹریپ میں آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. ان لوگوں سے اتنی جلدی امپریس نہ ہو جایا کریں, بہت جلدی اپنا دل نہ کھول دیں. یہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں الرٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمیں ہڈن انٹرنل ایکسٹرنل ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ رکھے. واللہ اعلم.